نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پاکستان کی فضا سوگوار ہے اور آپ سب کے سامنے ہیں کہ جن حالات سے پاکستان اور خصوصاً لاہور گزرا ہے، مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر درد مند دل اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے۔ رمضان کے دن ہیں، اور لیکن اب ایک خیر کی خبر آئی ہے کہ حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں، انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ 3 مانی جاتی ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ امن بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اور زمین پر امن کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اقوام عالم یہ سیکھ لیں کہ انہوں نے احترام کرنا ہے۔ آج انسانیت کے احترام پر تو بہت بات ہوتی ہے کہ انسانیت کا احترام کیا جائے، انسانوں کا احترام کیا جائے۔ خود جیسا کہ میں چیئرمین ہوں قومی امن کمیٹی پاکستان کا، تو ہم اس لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ لوگ دوسرے مذاہب کا احترام کرنا سیکھیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہنا، ملنا جلنا سیکھیں، اور کسی قسم کا تعصب نہ رکھیں۔ تو بین المذاہب ہم آگی کے پلیٹ فارم سے یہ سیکھنا سکھانا سب سے ضروری ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے اکابرین کی، ان کے پیشواؤں کی، ان کے معبودین کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور خود قرآن مجید نے یہ ہمیں سبق دیا۔ آج ہمیں وہ سبق سامنے رکھنا چاہیے اور غیر مسلموں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو، مبادا کہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود حق کے بارے میں کچھ برے کلمات کہہ دیں۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اسلام کتنا مہذب مذہب ہے۔ یہ انسان کو کتنی تہذیب سکھاتا ہے، دوسروں کے احساسات کا، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا سب سے زیادہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور دیگر مذاہب بھی یقیناً احترام سکھاتے ہیں۔ تمام مذاہب ہی دوسرے مذاہب کا، دوسرے مذاہب کے اکابرین کا احترام کرنا سکھاتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں دنیا میں وہ مخلوق بھی نظر آتی ہے جو دوسرے مذاہب کے اکابرین اور خصوصاً رحمت للعالمین آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بد زبانی اور بد کلامی کرتی نظر آتی ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے خود سرور کائنات آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ کسی برے کو برا کہتے ہوں گے، میں تو محمد یعنی تعریف کیا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر میں ان مہذب قوموں کو جو کہ اس بات کی دعوے دار ہیں کہ وہ انسانیت کا بڑا احترام رکھتی ہیں، یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک دنیا کی ایسی شخصیت جن کے لیے عملی طور پر آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح اپنی جانوں کو، اپنے مال، اپنے بچوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، اور اس ذات پر ایک حرف کو برداشت نہیں کرتے، تو ان کے احترام کا مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کسی بھی طرح کی بد کلامی یا اشارتاً کوئی بات کرنا، دنیا میں موجود کروڑوں انسانوں کے دلوں کو
خون کے آنسو رونے پہ مجبور کرتی ہے کہ انہیں اپنی زندگیاں جینا بھاری لگتا ہے، دشوار لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دے اور جب یہ بات اس شخص کو پہنچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو دنیا میں کوئی بھی شخص اسے پسند نہیں کرے گا کہ کوئی گالی دیتا ہے۔ گالی دینے والے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ برا، بد تہذیب، اور گالی دینے والے کی لوگ عزت نہیں کرتے، اس پر اعتبار نہیں کرتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس کو بڑے عہدے پر نہیں بٹھاتے کہ یہ بد کلامی کرتا ہے، بد زبان آدمی ہے۔ تو میں اقوام عالم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تہذیب کا دعویٰ کرتے ہوئے انسانیت کے ٹھیکیدار بننے کے باوجود کس طرح ان لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خاکے بنائیں؟ حالانکہ ان کے خاکے بنانا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص چاند پر تھوک رہا ہے اور وہ تھوکا ہوا خود اس کے منہ پر گرنا ہے۔ نہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، نہ ان کے چہرہ انور کی زیارت انہیں نصیب ہوئی، نہ سیرت النبی پڑھنے کا ان لوگوں کو موقع ملا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر وہ شعور رکھتا ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے، تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکات کو پڑھ کر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں۔ یہ میں محض اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے تو دنیا کے جتنے بلند پایہ مورخین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی لکھتے ہیں۔ مائیکل ہرٹس جو لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی تبدیلی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو اسی طرح بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو مورخین ہیں اور اعلیٰ پائے کے مورخین ہیں، اور ان سب کی یہی رائے ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر معیار پر، اخلاق کے معیار پر، بہادری کے معیار پر، کردار کے معیار پر، گفتار کے معیار پر جب پرکھی جائے تو دنیا میں کوئی ان کا دور دور تک ثانی نہیں ملتا۔ تو میں یہاں پر مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ سب لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ سننا بھی کہ کچھ کہا گیا، وہ سننے کا تو خیر ہمیں حوصلہ نہیں ہے، نہ ہمیں سننا چاہیے، لیکن ہمیں صرف اتنا معلوم بھی ہوتا ہے تو ہمارے دلوں پر کتنی تکلیف گزرتی ہے۔ لیکن ہمیں کسی سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کہ ہمارے آگے مجبوریاں ہیں، ہمارے حکمران بتاتے ہیں کہ مجبوریاں ہیں، ہمیں دانشور بتاتے ہیں کہ مجبوریاں ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک غیر مسلم کا واقعہ کوٹ کروں گا کہ ایک مرتبہ ٹرین میں ایک پتلا دبلا سا ہندوستانی نوجوان سوار ہوا، تو فرسٹ کلاس کے ڈبے میں۔ وہاں پر ایک انگریز نے جب اسے دیکھا تو اس نے چونکہ اس کا ٹکٹ چیک کیا اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ سیکنڈ کلاس کا تھا، تو انگریز نے اسے بتایا کہ فرسٹ کلاس صرف انگریزوں کے لیے اور وہ فوراً اس ڈبے سے نکل جائے۔ اس نوجوان نے بڑی محنت کی کہ میں اگلے سٹاپ پر اتر جاؤں گا یا ڈبہ بدل لوں گا، لیکن وہ انگریز نہ مانا اور اس نے چلتی ہوئی ٹرین سے اس شخص کو، جب ٹرین سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی، دھکا دیا، وہ پلیٹ فارم پر گر گیا۔ تو وہ شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ تم نے مجھے اس ٹرین سے باہر دھکا دیا اور ٹرین سے نکالا، تو میں تمہیں اپنے ملک سے نکال کے دم لوں گا۔ یہ واقعہ مہاتما گاندھی سے منسوب ہے۔ میں نے واقعے سے بڑی انسپائریشن لی، کیونکہ انسپائریشن اپنوں سے ہو یا غیروں سے اگر کوئی بات سیکھنے والی ہو تو لینی چاہیے۔ کہ اس کے بعد مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ انگریزوں کو
بر صغیر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ تو بلا شبہ جن قائدین نے بر صغیر سے، ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا، ان میں ان کا مہاتما گاندھی کا نام بھی سر فہرست ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آج میں آپ کے چینل کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ آج سے ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ڈھالنا ہے، سستی کو چھوڑنا ہے، علم کی جانب قدم بڑھانے ہیں، ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے۔ یہ ساری جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ سیکھیں، آپ میں لگن ہو، آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ یہ ساری موٹیویشن ہمیں سیرت پڑھنے سے اور قرآن مجید پڑھنے سے ملتی ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس حیثیت میں لانا ہے کہ کوئی قوم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، ہمارے کسی رہنما کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے انہیں خوب سوچ بچار سے کام لینا پڑے کہ یہ ایک طاقتور، مضبوط اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ اور آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ایک خوشحال پاکستان، ایک طاقتور پاکستان، ایک اسلامی پاکستان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبنی ایک ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑے جھگڑیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کے ایمان پہ شک نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے فرقے کی بنا پر تعصب نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچے غلام، سچے فدائی بن کے محبت کے ساتھ ایک خوبصورت معاشرے کی تکمیل کریں گے اور اپنی زندگیوں کو آج سے اسلام کے لیے وقف کریں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کو اسلام کا صحیح معنوں میں قلعہ بنانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں گے۔ یہی وقت ہے ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے، بڑی اچھی بات ہے کہ تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں انہوں نے انتہائی تحمل سے کام لیتے ہوئے اور اسے ذاتی مسئلہ نہ بناتے ہوئے حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لی، اور حکومت کا بھی بڑا اچھا احسن قدم ہے کہ انہوں نے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے اور کسی بھی ضد سے کام نہ لیا، اور یہ صلح کی طرف بات آئی۔ اور اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر، متحد ہو کر، ایک قوم بن کر دنیا کو بتا دیں کہ مسلمان با اخلاق بھی ہیں، با کردار بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بھی ہیں، اور ہم ہر ٹیکنالوجی اور ہر اچھے صنعت و حرفت کے میدان میں دیانتدار بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں۔ آئیے آج اپنی سستیوں کو چھوڑ دیں، آئیے آج اپنی ذاتی انا کو، اپنی ذاتی زندگی کو اچھا بنانے کی کوششوں کو چھوڑ کے آج ہم اسلام کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، انسانیت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم۔